الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد محمودا رزيت بالله ربا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بیسواں پارہ سورہ العنکبوت، یہ قرآن مجید کی 29ویں صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی بعض آیات جن میں کچھ لوگوں کے نفاق کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ سورت مدنی ہے یا یہ آیات مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین کا خیال یہی ہے کہ اس سورت کا جو موضوع ہے اور جملہ جو اس کے اندر احوال بیان ہوئے ہیں وہ اس جانب دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور مکہ میں بھی ہجرت حبشہ سے قبل کے جو حالات ہیں ان میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام العنکبوت، سورت میں اس لفظ جو استعمال ہوا ہے آیت میں اس سے ماخوذ ہے، اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کفار کا مکر و فریب اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو وہ پرستش کرتے ہیں اس سب کی مثال مکڑی کے جالے سے بیان فرمائی ہے کہ جو بظاہر دکھنے میں نظر تو آتا ہے اور وجود تو رکھتا ہے، لیکن اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ تیز ہوا بھی اسے اڑا کر رکھ دیتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے پتنگے، وہ تو اس کا شکار بن جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی طاقتور مخلوق اس کا شکار نہیں بن سکتی۔ ایسے ہی کفر کا نظام اور کفار کا عقیدہ اور نظریہ یہ انسانوں میں سے کمزور اور حشرات الارض جیسے لوگوں کو تو متاثر کر سکتا ہے، اہل ایمان جیسے مضبوط لوگوں کو یہ متاثر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے شکنجے میں جکڑ کر ان کے ایمان کا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایسے وقت میں نازل ہو رہی ہے جب اہل ایمان مشرکین مکہ کی سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کر، بہت زیادہ چیلنجز ہیں،
جسمانی اذیتیں بھی ہیں اور نفسیاتی اذیتیں بھی ہیں۔ جہاں کمزور مسلمانوں کو گرفتار کر کے پکڑ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پر بہت سارے مسلمانوں کے گھر والے، ان کے والدین، ان کا قبیلہ ان کو حکم دے کر اس جانب مجبور کر رہا ہے کہ اللہ کی توحید سے ہٹ جاؤ، ایمان سے دستبردار ہو جاؤ اور ہماری بات مانو۔ ایسے میں بعض کمزور مسلمان وہ سست روی کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور ان کے دل کانپ بھی رہے ہیں، جبکہ جو اہل ایمان ثابت قدم ہیں وہ ان کمزور مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی تاکہ مضبوط ایمان والوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے، کمزور ایمان والوں کو کچھ شرم حاصل ہو اور وہ ایمان پر ثابت قدمی اختیار کریں، اور کفار کو اللہ رب العزت نے بہت ساری مثالوں سے اور سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے اس بات سے ڈرایا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ اس وقت کی ڈھیل تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس وقت کی ڈھیل یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اہل ایمان کی بھی آزمائش ہے اور کفار کی بھی آزمائش۔ ویسے تو ہر دور میں ہر جگہ ہی مومن کی آزمائش ہوتی، نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی آزمائش ہے، لیکن عالمی منظر نامے میں تیزی سے آنے والی تبدیلیاں اور کفار کا اہل ایمان کو جا بجا نشانہ بنانا اور دنیا کے اندر جنگوں کا مسلط ہو جانا بہت سارے لوگوں کو زیادہ فکر مند کر رہا ہے، اور کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اور بندے کا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ اس صورتحال میں یہ سورہ مبارکہ ایک بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسی ضمن میں انشاءاللہ آج سے ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کو انشاءاللہ سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ علم نافع عطا فرمائے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اس سے صرف نظر فرمائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ہم بہت مرتبہ اس بارے بات کر چکے ہیں کہ ان کا معانی اور مطلب یہ صرف اللہ کے علم میں ہے اور کسی کے علم میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان جیسے الفاظ کو قرآن مجید میں ایک چیلنج کے طور پہ نازل فرمایا۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو ضرور بضرور اللہ جان لے گا کہ جو لوگ سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور بضرور وہ جان لے گا کہ جو جھوٹے ہیں، یعنی دعوی ایمان میں جھوٹے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھائی گئی ہے کہ ایمان کا دعویٰ نجات کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں۔ انسان کا زبان سے
دعویٰ کرنا یہ ایک چیز ہے، اور اس پر ثابت قدم ہو کر اس کو ثابت کرنا یہ دوسری چیز۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دعوے کے بعد اہل ایمان کو پرکھنا ہے تاکہ وہ اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کر سکے۔ اگر کسی نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اس بات پر نجات حاصل کر لے گا کہ اس نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے، تو وہ غلط فہمی کا شکار۔ آزمائش ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی، دنیا کی یہ زندگی امتحان ہے، اور اللہ رب العزت نے امتحان ضرور لینا۔ کبھی انسان کا امتحان سخت ہو جاتا ہے اور کبھی نرم ہو جاتا ہے، کبھی اسے انفرادی حیثیت میں آزمایا جاتا ہے اور کبھی اجتماعی حیثیت میں آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے آزمائشوں سے بھاگنا اور کسی آزمائش کے آنے پر ایمان پر ثابت قدمی چھوڑ دینا، یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کا معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ تو جب ایمان کو قبول کیا ہے تو اس کے ساتھ آزمائش نے آنا ہی آنا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آزمائش جو ہے کس کی ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش انبیاء کی ہوتی، اس کے بعد جو ان کا جتنا قرب رکھتا ہے، یعنی جتنا ان کے رستے پر ہوتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں جو جتنا صالح ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی، اور اگر اس کے ایمان میں کچھ کمزوری ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے تخفیف کر دیتے، یہاں تک کہ بندہ اس دنیا میں اس حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اس لیے انفرادی تکلیفیں ہوں یا اجتماعی، اہل ایمان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ موقع ہے جس میں ثابت قدمی اختیار کر کے بندہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اور اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں اپنی موجودہ آزمائش کے متعلق تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کے اس قانون کو جان لو کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تکلیفیں بہت بڑھ گئی تھی، ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے نصرت کی دعا کرتے؟ آپ کیوں نہیں ہمارے لیے دعا کر رہے کہ اللہ رب العزت کی مدد آ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانوں میں لوگ ایمان پر ثابت قدم رہے، حالانکہ ان میں سے کسی کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اس کو آدھا اس گڑھے کے اندر دفن کر دیا جاتا، پھر ایک آرا لے کر آیا جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر اس کو دو حصوں کے اندر اس آرے سے چیر دیا جاتا، یا اس کے گوشت کو نوچ کر اس کی ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا جاتا، اور یہ ساری اذیت اور تکلیف بھی اس کو اس کے ایمان سے دور کرنے والی نہیں تھی۔ لیکن تم جلد بازی کرتے ہو، اللہ کا فیصلہ ہو کر رہنا ہے، اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ ایک شخص
حضر موت سے لے کر دور تک سفر کرے گا اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اپنی بھیڑوں کے لیے اس کو بھیڑیے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اس قدر امن قائم فرما دیں۔ لیکن صبر، گزشتہ اقوام میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو آزمائش کی ہے، آج تو ہمارے لیے اس معاملے میں بہت ساری تخفیف، آسانی، اس لیے فرمایا کہ اگر انسان کو اپنی تکلیف سخت محسوس ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سابقہ امتوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تکالیف کو یاد کرے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ اگر تھوڑی معاشی تنگی ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب ابی طالب کے 3 سال سے زائد عرصے کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئی، اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خانوادے اور آپ کے صحابہ کو درختوں کے پتے بھی چبانے پڑے۔ آزمائشیں اتنی بھی سخت ہوئیں کہ آپ کو اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دینا پڑا، خود بھی اپنا گھر بار مال متاع سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، اور مدینہ طیبہ کے 10 سال 88 سے زیادہ مر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہمہ وقت کفر کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی کھانے پینے، آرام کرنے، آسائش کے حاصل کرنے، مال و متاع کے بنانے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خزانے چھوڑ کے جانے کا نام نہیں ہے۔ دنیا کی یہ زندگی امتحان کا نام ہے، اور جب امتحان آتے ہیں تو اہل ایمان ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے۔ اس کے بعد فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کر لیا ہے، یعنی جو کفر پر ہیں اور اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، بچ کر نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بڑا ہی برا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی قدرت کو اور اللہ کی بادشاہت کو ہلکا سمجھا۔ ان کا یہ خیال ہے وہ اہل ایمان کو کچھ عرصہ تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ رب العزت کو بھی شکست دے دیں گے۔ اللہ کے فیصلے دنیا میں بھی نافذ ہیں اور آخرت میں بھی نافذ۔ اللہ رب العزت کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے اور آخرت کی پکڑ تو بہت شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ دنیا میں سیاستیں چمکانے والے کچھ عرصہ کے لیے اپنے معاملات کو نکھار لینے والے ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ وہ اللہ کے قانون سے باہر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو کچھ مہلت دیتے ہیں، کچھ کو اس لیے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں اور کچھ کو اس لیے تاکہ وہ کفر پر ایسے لیول پر پہنچ جائیں جہاں پر اللہ رب العزت کا فیصلہ ان پر ثابت ہو جائے۔ اس لیے اس مہلت کے وقت پر اضطراب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ امت کہاں ہے، مسلمان کہاں ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔
ہما وقت انسان بیٹھ کر ایک ٹینشن میں ہو کہ بڑے حالات خراب ہیں، بڑے حالات خراب ہیں. ان خراب حالات کے اندر ایمان کے فیصلے وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان موجود ہو. اس لیے اہم یہ ہے کہ کیا میرے اور آپ کے پاس ایمان موجود ہے، اس کی سمجھ ہے، اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے پورا کرنے کا سامان ہے. یہ اہم سوال. مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر تو ہے کہ گاڑی میں پیٹرول ہے یا نہیں. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس سے پہلے ٹینکی فل کرا لو. کل کو ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں کیسے ہوگا. ابھی یہ بند ہو رہا ہے، ابھی وہ بند ہو رہا ہے، ابھی ایسا ہو گیا، ابھی ویسا ہو گیا. کیا پتہ حالات اس سے زیادہ سخت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو قیامت کے قرب کے احوال بیان کرتی ہیں، ان میں تو بہت سخت حالات کا تذکرہ. تو کیا ہم سب ان حالات میں پیسہ جمع کرنے والے، گھروں میں سامان اور خورد و نوش کی چیزیں ذخیرہ کرنے والے اور گاڑیوں کی ٹینکیاں فل کرانے والے ہیں، یا ایمان کی طرف توجہ کرنے والے بھی؟ ایمان کی ٹینکی بھی فل ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر ہو. وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی سمجھ بھی ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت سچوں کو اور جھوٹوں کو جان لے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایسے نہیں ہوگا کہ بس بندہ کہتا رہے میں مومن ہوں. اس دعوے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ سچ بولنے والا کون ہے اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنے والا کون ہے، اللہ نے ضرور یہ جان کر چھوڑنا. یہاں ایک نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم تو سابق اور شامل اور کامل، اللہ کے تو علم میں پہلے سے ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو پھر یہاں جان لینے کا کیا معنی؟ یہاں جان لینے کا معنی عمل کے اعتبار سے، وگرنہ تو اللہ رب العزت کو کل کائنات میں کب کیا ہونا ہے سب علم ہے، لیکن اللہ نے مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کو عمل کے لیے چھوڑ رکھا ہے. جو بندہ جو عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کے سامنے اس کے عمل کی وجہ سے اس بات کو ظاہر کر دے گا. فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، تو جو کوئی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو یقیناً اللہ رب العزت کا مقررہ وقت قریب ہے، آنے ہی والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور بڑا ہی علم رکھنے والا. ایمان کے یہ فیصلے کر کون سکتا ہے؟ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والا، جس کو یہ پتا ہے کہ دنیا کی زندگی بے ثبات ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی موت نے آ پکڑنا ہے اور مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اس لیے اگر اللہ کے رستے میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے اس کی رضامندی کے اندر جان چلی جائے اور اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو اس سے قیمتی بات اور کیا ہے. اور وہ شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا جس نے اللہ رب العزت کی ملاقات کا انکار کر رکھا. بعض لوگ زبان سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے عمل سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ رب العزت سے ملاقات ہو کر رہنی ہے. یا ایھا الناس انک کادح الی ربک قدحا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تو دھیرے دھیرے تھکا ہارا آگے بڑھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا تو اپنے رب سے ملاقات کر کے رہے گا. اب یہ انسان پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس ملاقات کے لیے خوشی خوشی تیاری کر کے خوشی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے یا اس سے کراہت اختیار کرے.
ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص موت سے کراہت رکھتا ہے، موت تو کسی کو پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کو موت سے قبل ہی سکرات الموت میں خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت تم سے راضی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو انسان برائی پر زندگی گزار کر گیا ہے، سکرات الموت میں ابھی جان قبض نہیں ہوئی، اس کو عذاب کی وعید سنا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جو آگے اس کے لیے ہے وہ سب سے زیادہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی ملاقات سے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت کی ملاقات اس کا شوق ہے، اس کا ذوق ہے، اس کی تیاری ہے، اس کو منزل بنایا ہے، تو پھر دنیا کے ان امتحانوں کے اندر، آزمائش کے اندر سرخرو ہونا بڑا آسان۔ عام طور پر ہم دنیا کے اندر کچھ چیزیں جو اپنے ذوق اور شوق کی ہوں وہ خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے، باوجود اس کے کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جس کے کمانے کے لیے اور جس کے اپنے پاس رکھنے کے لیے انسان بڑی جد و جہد کرتا ہے، لیکن اس پیسے کا خرچ ہو جانا، اس کے پاس سے چلا جانا، یہ آزمائش اس کے مقابلے میں جو چیز حاصل ہو رہی ہے، جو وہ خرید رہا ہے، جو من پسند چیز حاصل کر رہا ہے، اس کی خوشی زیادہ ہوتی۔ تو جس کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، آزمائش جب اس کو اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے تیار کرتی ہے تو اس کے لیے آزمائش بری نہیں رہتی۔ وہ جانتا ہے کہ یہ امتحان اسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کروا رہا۔ سلف صالحین میں سے ایک بڑی تعداد سے یہ منقول ہے کہ دنیا میں جب کوئی تکلیف اور آزمائش آتی تھی، ایمان کی ثابت قدمی ایسی تھی کہ وہ اس تکلیف کے ختم ہونے کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کی وجہ سے وہ اجر عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ حالانکہ انسان کو تکلیف پسند نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ اللہ رب العزت سے صبر کی دعا کی بجائے عافیت کی دعا مانگ۔ یہ دعا کرنا یا اللہ مجھ پر آزمائشیں آئیں اور میں صبر کر سکوں، یہ مشکل دعا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے تو پھر صبر اختیار کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے پھر اس ثابت قدم ہو جائے۔ تو اللہ کی ملاقات کی تیاری، اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، یا اللہ میں آپ کے چہرے، عزت والے چہرے پر نظر ڈالنے کی جو لذت ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ملاقات کا شوق میرے اندر ہو اس کا سوال کرتا ہوں۔ اس دنیا سے میں نے اور آپ نے سب نے جانا اللہ کی ملاقات کا شوق، اس کا ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اس ذوق کے مظاہر میں سب سے بڑا مظہر نمازوں کا قائم کرنا ہے۔ جس بندے کو مسجد میں آ کر یہ جو چھوٹی ملاقات ہے اس کا ذوق اور شوق ہے، وہ یقیناً قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو دو بدو بڑی ملاقات بھی نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، اللہ کے گھر میں آنا،
حاضری دینا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس لیول پر جا کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا درجہ احسان یہ ہے کہ تم گویا اللہ کو سامنے دیکھ رہے۔ یہ ملاقات ہے، نماز اللہ کے ساتھ مناجات ہے، باتیں ہیں۔ جس کو اس کا ذوق اور شوق لگ جائے یقیناً اس کو آخرت میں اللہ کی ملاقات کا ذوق اور شوق ہے، اور جو یہاں اللہ رب العزت کی اس ملاقات کے لیے تیار نہیں وہ آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ آگے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ جان لے وہ اپنے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے پرواہ، کہ انسان کی تمام تر نیکی اور کوشش اور کاوش اور اللہ کے دین پر ثابت قدمی یہ اس کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں۔ بعض لوگوں کا کچھ وقت کے لیے کچھ عبادات بجا لانا اپنے کسی مفاد کی خاطر ہوتا ہے کہ چلو اللہ کو کچھ رشوت پیش کریں اور ہمیں دنیاوی طور پر یہ فلاں فلاں چیز میسر آ جائے، کسی انسان کا ساتھ میسر آ جائے، کوئی مالی معاملات حل ہو جائیں، کوئی اولاد کے معاملات حل ہو جائیں، اور جب وہ فوری طور پر حل نہ ہو تو اللہ رب العزت سے بدگمان ہو کر خیر کے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے بڑی دعائیں مانگ لی، بڑی نمازیں پڑھ لی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چھوٹی سوچ ہے، یہ کمزور سوچ ہے اور ایمان سے لا علمی کا نتیجہ۔ اللہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام انسان اول سے آخر جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں سارے کے سارے سب سے متقی انسان جیسے ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں۔ سارے کے سارے سب سے فاجر انسان، نافرمان انسان کے جیسے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کی ذات غنی ہے۔ یہ کمزوری، یہ فقر، یہ محتاجی یہ مخلوق کا خاصہ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اس لیے دنیا کی اس زندگی میں جس چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی پرواہ کیجیے، جس کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کو حاصل کیجیے۔ رزق کے معاملات اور دنیاوی معیشت کے معاملات یہ میرے رب نے طے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی ایمانی کیفیات کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ ایمانی کیفیات ہوں گی تو اللہ کے وعدے ہیں دنیا میں بھی اللہ وسعت پیدا کرو، اور ایمانی کیفیات نہیں ہوں گی تو اللہ کے وعدے اور اللہ کے قانون سچے ہیں۔ اگلی آیات میں جو کچھ بیان ہوا اس پر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اب احباب کے علم میں ہے کہ گزشتہ عید کی شام استاد گرامی قاری عبداللطیف قریشی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاری صاحب کے لواحقین اور گھر والوں کے لیے جہاں یہ ایک بڑا صدمہ ہے، وہیں پر مسجد کے جملہ نمازی حضرات کے لیے اور بالخصوص ان کے طلبہ کے لیے بھی یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کے ان فیصلوں پر زبان سے یقیناً صرف وہی کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کہ ہم سب اللہ کے ہی لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ صرف وقت کی بات ہے
کس کا وقت اللہ نے کب طے کیا ہے، اپنا اپنا وقت مکمل کر کے ہم سب اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ استاد گرامی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ 43 سال سے زائد اللہ کے اس گھر میں جو انہوں نے آذان کہی، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما لے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں جہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے ہر چیز اللہ کے ہاں اس کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس صدا کو، ہر چیز کی گواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق مؤذنین کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نمایاں کرے گا اور عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارے استاد گرامی کو ان خیر والے لوگوں میں بہترین جگہ عطا فرمائے جہاں وہ بڑی نمایاں حیثیت کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے جانے کے بعد ہر قسم کے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، یا اللہ یہ جانے والے کے جانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اس کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے آنے والی نسلوں میں ان کے جانشین پیدا کرے، اور خیر کا یہ کام اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے میں ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ ہم جماعت کی طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا سبحان